کرنی چاہیے، پھنسے پھنسے نہیں، مرے مرے نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے تو خوشی سے ادا کرے، رمضان آئے تو خوشی سے روزے رکھے، نماز کا وقت آئے تو خوشی سے دوڑ کر مسجد میں آئے۔ میرے نوجوان عزیزوں اور میرے بچوں، یاد رکھو، ان بزرگوں سے پوچھ لو، انہوں نے بڑی محنت کی ہے کہ ہم دنیا میں بہت کچھ بنا لیں، لیکن ان سے پوچھ لو، ان کا تجربہ شاہد ہے یہ وہی کچھ کر سکے ہیں جو اللہ نے چاہا، اس سے زیادہ نہیں کر سکے۔ جس سے مرضی پوچھ لو، ہر بندے کی خواہشیں بے شمار تھی، بڑے منصوبے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک دائرے میں رکھا ہے، اور ہم اس اللہ رب العزت کے فیصلے کے سب پابند ہیں، ہم اس سے آگے اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیا میں نہ مٹا دو، نہ کھپا دو، دنیا ہی کے رستے کے اوپر لگ کر اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو، بلکہ یہ ایمان بنا لو، جو میری قسمت میں ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، جو میری قسمت میں نہیں وہ مجھے نہیں مل سکتا۔ ان رزق یطلب العبد کما یطلبہ الموت، بندے کو اس کی روزی ایسے تلاش کرتی ہے جیسے بندے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ لہذا یہ سمجھ لو کہ میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک میری قسمت کی روزی مجھے مل نہیں جاتی، وہ مل کے رہے گی۔ تو اپنے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَجْمِلُ الطَّلَبَ، حلال پاک قاعدے اور رسول کے مطابق رہتے ہوئے اپنی روزی کماؤ، اس پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حسن معاشرت کے ساتھ اور صلہ رحمی کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں اور اپنے خاندانوں میں زندگی گزارو۔ اگر اپنے خاندانوں میں لا تعلقی اور قطع رحمی کریں گے تو اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ میں تمہاری کسی قسم کی عبادت بھی قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو، کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن گھٹا ٹوپ اندھیرے بن جائیں۔ اس لیے برادران اسلام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عید الفطر، رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو جو ہوتی ہے، اس دن اللہ رب العزت فرشتوں کو اتارتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، انہوں نے پورا مہینہ تیری عبادت کی، روزے رکھے، اب عید پڑھنے آئے تو ان کو معاف فرما، ان کو پوری مزدوری دے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ اتنی فضیلت کی حامل ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، روزے رکھے، فطرانے دیے، زکاتیں دی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اور اللہ کا نام لیتا ہوا، تکبیریں پڑھتا ہوا آیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ اللہ تعالی ہماری یہ نماز قبول فرمائے، اور یہ اجتماع اتنا بابرکت ہے، اس میں کی ہوئی ہر جائز دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عورتیں بھی اس اجتماع میں شریک ہوں، وہ بھی جائیں۔ ذوات الخدور، جن کو اس دور کے لوگ جوان بچیوں کو جب وہ جوان ہو جاتی تھی تو ان کو خضر خاص خیموں میں ان کو رہائش دے دیتے تھے، والدین کے کمروں پہ متصل، اور ان کے نکاح تک ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ یہ عرب کے کلچر کا حیا تھا۔ آپ فرماتے کہ ذوات الخدور کو بھی عیدین کے اجتماع میں لے کے آؤ، اور آپ فرماتے کہ الحیض، وہ خواتین جن کو نماز معاف ہے،